یا مدد کریں انشاءاللہ تعالی۔ شمی صاحب، بڑا زبردست واقعی آپ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ مزید آپ یہ کنویں اور جو ہیں وہ بنائیں تاکہ اصل مسئلے کا حل فراہم کیا جا سکے لوگوں کو۔ چوہدری صاحب، میں اب آپ سے یہی سوال پوچھوں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ نے 50 کنوؤں کا اور واٹر پروجیکٹس کا اعلان کیا تھا، تو اب ہمیں کچھ بریف کریں یا ہمیں بتائیں کہ اب کہاں تک کیا پوزیشن ہے اور کیا اس میں پروگریس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ماشاءاللہ آپ نے ابھی دیکھا کہ یہاں پہ راشن تقسیم کیا گیا، اور اسی حوالے سے ہم یہ اس وقت تھر میں موجود ہیں، اور ہمیں اس وقت بڑی اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم یہاں آ گئے۔ سنتے تو تھے، لیکن سننے کے بعد آج آنکھوں سے دیکھا تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے جی دل روتا تھا تو کوئی نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج آنکھ روتی تو سب دیکھتے ہیں۔ تو آج مثال وہی صادق ہو رہی ہے کہ جب آنکھ سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بال انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہم نے بنایا تھا 50 کنوؤں کا، یہ اس سے بھی زیادہ اللہ دے گا تو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ہماری کوشش رہے گی جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم تھر کے لوگوں کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام ہم کر سکتے ہیں یہاں کے لیے، کنوؤں کے علاوہ بھی جو راشن کا کام ہے اور کوئی ان کی امداد ہو سکتی ہے۔ جیسے اس وقت ہمارے ساتھ ایک صاحب اور شامل ہو گئے تھے، آ گئے تھے ہمارے پاس، کراچی سے آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ ماشاءاللہ ہر آدمی کو ہمارے راشن کے ساتھ وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے ہمارے کہ ہم آئیں تو ہمارے راشن کے ساتھ 1000 روپے فیکس جو دیں، اور ماشاءاللہ ہر آدمی کو 1000 روپے فیکس راشن بھی دیے کے ساتھ ہمارے دیا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے بھی کام کرنے میں بڑے خوش ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہماری خواہش بھی ہے، تمنا بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ جی ہاں، میں گیا بھی تھا، میں نے سروے بھی کیا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں کے ساتھیوں نے، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں، نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، ورنہ شاید ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے۔ لیکن الحمدللہ آج اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم نے کچھ کام کر لیا۔ یہ کام تو ہمارے بال کچھ ہے نہیں، لیکن بہرحال جو کچھ بھی کیا اللہ اس کو قبول فرمائے، اور میری خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے وعدہ کیا ہم انشاءاللہ اس کو پورا بھی کریں گے اور اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا ہے۔ شکریہ چوہدری صاحب، چھوٹا کام تو نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑے کارنامے انجام دینے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ریحان صاحب، اب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ ابھی چوہدری صاحب نے فرمایا، دیگر ہمارے بھائی بھی کہتے رہے کہ مقامی حضرات کے تعاون کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مقامی معاونت جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور یہ کیوں لی جاتی ہے؟ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ وہ کام خود کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی کام، لیکن ہم اگر مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور وہ اچھے لوگ، یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اچھے ارادے سے اور اچھی نیت سے نکلیں تو اچھے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ ہمارے 2 محسن جو ہیں، یہ ہم ان کے یہ احسان مند ہیں ہم ان کے، کہ انہوں نے یہ ایک اچھی نیت سے ہم نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگ اور ان جیسے دوست ہمیں ملا دیے۔ ضروری نہیں ہے، ہمیں یاد ہے کہ ہم جب کشمیر کا زلزلہ تھا اس وقت IDPs کا مسئلہ تھا، اس وقت کئی دفعہ فلڈ ریلیف کے وقت نکلے اور کئی دفعہ قحط سالی میں نکلے۔ تو الحمدللہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کا کام جو ہے، چلتے رہو، دوست بناتے رہو، کاررواں بڑھاتے رہو، یہ ہمارا پیغام ہے اور یہی ہمارا کام ہے۔ جی، زبردست بات کی ریحان صاحب نے کہ واقعی مقامی حضرات کا تعاون، تو مقامی حضرات سے ہی پھر اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ سمیجہ صاحب، یہ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جو تحصیل اسلام کوٹ ہے، اس کے مرکزی گاؤں کا آپ نے انتخاب کیا جہاں سے مختلف گاؤں کے لوگ یہاں پر آتے رہے، تو ہم نے کوپن سسٹم بھی آپ یہاں پر کراچی میں ہمارا بہت مشہور ہے، آپ کو ذریعے متعارف کرایا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ کو کہ کچھ مینجمنٹ اس سے بہتر ہوئی ہے؟ جی، یہاں پہ جو ہم نے 2 گوٹھوں کی جو سلیکشن کی، وہ ایسے کلسٹر سلیکٹ کیے تھے جہاں زیادہ افیکٹڈ تھے یہ قحط کی وجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈیپلو کا تحصیل کا گاؤں، اور ادھر سے ہم نکلے ہیں تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی ٹریلنگ پہ ہم دوسرے گاؤں تک پہنچے ہیں۔ تو اس میں ہم نے یہ کوشش کی تھی، اور یہاں کے جو مقامی دوست ہیں ان سے ساتھ مل کے، کہ اس میں 10 گوٹھ مختلف شامل کیے گئے تھے، اور ان میں زیادہ جو غریب لوگ تھے ان کو وہ ٹوکن دیے گئے تھے، اور انہوں نے آ کے بڑی آپ کے سامنے ڈسپلن کے ساتھ اور نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے آ کے یہ سامان لیا تھا۔ اور ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں نا ہر بندہ کام کر سکتا ہے، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ کام لینا چاہے،
تو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ہمیں بھی یہ کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو ہم بھی بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ کام لے رہا ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول کرے۔ بولیدی صاحب، یہ بڑی زبردست، وہی ریحان صاحب نے کہا نا، مقامی حضرات کا تعاون کتنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ کتنا زبردست طریقے سے مینیج ہو گیا۔ ہم تو شاید اس گاؤں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، ممکن نہیں تھا، شاید سڑک کے کنارے بانٹ دیتے۔ تو آپ بتائیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کیسا دیکھتے ہیں اس مقامی سپورٹ کو؟ نہ الحمدللہ، تو کسی نے شاید، میں تو یہ کہوں، یہ ڈیڈیکیٹ کروں گا چودھری صاحب کو، کہ اقبال نے کہا تھا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا، لوگ نکلتے ہیں، ارادے پختہ ہوتے ہیں، نیتیں ہوتی ہیں، اخلاص ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مقامی لوگوں کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوتی، لوگ مل جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ یہ عالمگیر ماشاءاللہ ایک بڑا منظم اور پوری دنیا کے اندر نام سے پہچانا جاتا ہے، اور ان کے کوپن جب میں نے دیکھے، میرے پاس آئے کراچی سے، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تھر کے اندر بڑے منظم طریقے سے کام کرتے۔ میں نے اس وقت اپنی ہار مان لی، میں نے نہیں، یہاں سے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اس سے اچھے انداز میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے الحمدللہ کوئی ٹینشن نہیں ہوا ہمیں۔ ہم نے دیا بڑے سلیقے سے، لوگوں نے لیا، اور بڑے سلیقے سے آپ کے سامنے وہی کام ہم نے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور آپ کی محنت و کاوش و اخلاص کا نتیجہ ہے۔ بہت شکریہ بولیدی صاحب۔ شمیم صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہونے کے ساتھ ساتھ ادارے کے کچھ خاص کام بھی دیکھتے ہیں، جس میں ایک واٹر پروجیکٹس پر آپ کی خاص نظر ہوتی ہے، اور آپ اس میں اپنی خصوصی توجہ کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ مستقبل کی، اور آپ کیا کہیں گے، لوگوں سے کیا کہیں گے اس بارے میں، اور کیا اور مزید منصوبہ بندی ہے آپ کی؟ دوست، یہ کام تو میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں، کنویں کا، بورنگ کا اور واٹر کولر کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام صدقہ جاریہ ہے۔ میں تو لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یہ اپنے مرحومین کے لیے تھر میں نہیں، جہاں جہاں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی کی کمی ہے یا مساجد میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور اگر وہ جس کو بھی متعین کرنا چاہیں اس کو تعین کرتے ہوئے ان کو فنڈز دیں، اور زیادہ سے زیادہ فنڈز دیں، تاکہ ان کے والدین کی طرف سے، ان کے مرحومین کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہو۔ پانی، پانی اور پانی، اس وقت سب کی ضرورت پانی۔ بہت شکریہ سر، جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو ہم نے سامنے کی طرف سے شروع کیا تھا، اور جو بظاہر ادب کی خلاف ورزی تھی، لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جب اختتام ہو تو آخری سوال جو ہے وہ ہم آپ سے کریں، تاکہ آپ جامع ایک پیغام جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والوں کو دے سکیں۔ تو سر، آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ایک پیغام جو ہے وہ عنایت فرمائیں۔ اصل میں ساری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے سب ساتھی بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنی باتیں ضرور فرمائی۔ میں صرف ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ خدمت میں عظمت ہے، خدمت میں عظمت ہے، اور اللہ جس سے جو کام لے لے وہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ ہم کو یہ نہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے کوئی کام کیا، بلکہ ہم کو یہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سے کوئی کام لے لیا۔ ہم اس قابل تو نہ تھے، لیکن اس نے ہم کو اس قابل بنایا۔ اس سے بڑے ہمارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم کو یہاں تک لایا، اور ہم سے یہ کام کرا لیا، ہم سے کام لے لیا۔ میں اپنے سب ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ کو اس بات کا موقع دیا بولنے کا۔ میں اپنے اور سب خاص طور پر اپنے تھر کے ساتھیوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا، اور انشاءاللہ ہمارا اور ان کا تعاون مل کے چلتا رہے گا۔ اور یہی نہیں، اور بہت سارے مراحل آتے ہیں انشاءاللہ زندگی میں، سب چلتے رہیں گے، اسی طرح سے گاڑی روا دوا رہے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، چوہے صاحب نے کیا زبردست بات کہی کہ خدمت میں عظمت ہے، اور ابھی ہمارے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، بولیدی صاحب نے بھی مجھے توجہ دلائی کہ واقعی چوہے صاحب نے بالکل صحیح بات کی، اور بڑی زبردست آگے ایک بات کی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ذوق آگہی کے سلسلے میں آپ کو ہم نے بہت سارے پروگرامز دکھائے، کچھ پروگرام دن کے تھے، کچھ رات کے تھے، کچھ ٹھنڈک میں تھے، کچھ عام حالات میں تھے، لیکن آج ہم جو یہاں موجود ہیں، یہ تپتی جھلستی ریت پہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تو شاید محسوس نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو پیچھے میرے یہ ایک وسیع صحرا نظر آ رہا ہے تھر کا، اور یہ ہم جھونپڑیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے، اور عنقریب اس فیس بک پیج کے ذریعے سے آپ کو پیکیجز بھی نظر آتے رہیں گے۔ شمی صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ ہم جو کنویں ہیں ان کی آپ کو رپورٹس باقاعدہ جاری کریں گے انشاءاللہ، اور تاکہ آپ کی اس میں اویئرنیس ہو سکے، آگاہی ہو سکے۔ ابھی اتنا ہی انشاءاللہ، ممکن ہے کچھ دنوں بعد دوبارہ تھر کا وزٹ ہوگا، تو اس پروگرام کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔